آپ سب کے ساتھ ہو۔ خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک دفعہ سے پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہم آپ سے ملیں اور آپ ہم سے ملیں اور ہم سب مل کر سنیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے۔ تو جن کے پاس خدا کا زندگی بخش کلام موجود ہے وہ میرے ساتھ کھولیں بائبل مقدس کا نیا عہد نامہ، اور نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کے رسول پولوس کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں نیا عہد نامہ اور نئے عہد نامے میں مقدس بزرگ پولوس کا فلپیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 3 باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک۔ چونکہ بائبل مقدس یہاں پر زیادہ لوگوں کے پاس موجود نہیں، تو اس لیے ہم سب جو ہے جب میں پڑھوں گا تو آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھیں۔ بائبل مقدس میں پولوس فلپیوں کی کلیسیا کے نام لکھتا ہے، یوں کہتا ہے، میرے پیچھے پیچھے کہیں، یہ غرض نہیں کہ میں پا چکا یا کامل ہو چکا ہوں، بلکہ اس چیز کے پکڑنے کے لیے دوڑا ہوا جاتا ہوں جس کے لیے مسیح یسوع نے مجھے پکڑا تھا۔ اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسوع میں اوپر بلایا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج سے 504 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ ہاں جی، 504 سال پہلے جب کلیسیا کو ضرورت تھی اور کلیسیا میں تاریکی کے بادل چھائے ہوئے تھے، تو خدا نے اپنی کلیسیا میں اپنے خادموں کو اٹھایا کہ وہ مسیحی ایمان کی حفاظت کریں، اور لوگ انسانی تعلیمات پر عمل پیرا ہو رہے تھے، تو خدا نے وہاں پر مارٹن لوتھر، جان کیلون اور بہت سارے لوگوں کو اٹھایا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا نشان کون ہے۔ ہمارا نشان بائبل مقدس میں بارہا اور بالخصوص نئے عہد نامے میں بارہا یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارا نشان کون ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے ہمارا نشان کون ہے؟ یسوع مسیح ہمارا نشان ہے۔ ہمارا نشان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، یہ جو ہم حمد و ثنا کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نشان کون ہے؟ یسوع مسیح۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا نشان یسوع مسیح ہے، اور مسیحوں کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے نشان کی طرف نظریں لگا کر دوڑیں اور اس انعام کو حاصل کریں جس کے لیے یسوع مسیح نے ہمیں پکڑا تھا۔ جب پولوس نے یہ بات لکھی تو پولوس اس وقت جیل میں تھا، اور فلپی کی کلیسیا جو تھی یہ یورپ کی سرزمین پر وہ پہلی کلیسیا تھی جسے پولوس نے قائم کیا تھا، اور پولوس اس کلیسیا کا بہت شکر گزار تھا کیونکہ یہ کلیسیا بہت ہی مہربان کلیسیا تھی، اور جب بھی پولوس کو ضرورت ہوتی تو یہ کلیسیا اپنی خدمات پیش کرتی۔ اس لیے پولوس فلپی کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے انہیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا نشان جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع مسیح ہے۔ اور پولوس یہاں پر کہتا ہے کہ میں دوڑ رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جب پولوس نے یہ خط لکھا تو پولوس اس وقت جیل میں تھا۔ پولوس اس وقت، تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پولوس یہاں پر
کسی عام مقابلے میں دوڑنے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ مسیحوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم کسی ایسی دوڑ میں دوڑ رہے ہیں جو کہ ہمیں نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جب وقت پورا ہو جائے گا تو ہمیں انعام ملے گا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، بائبل مقدس کی ایک آیت بڑی مشہور ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انعام جو ہے وہ زندگی کا تاج ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ وہ انعام جو ہے وہ زندگی کا تاج ہوگا، لیکن ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ۔ جو جان دینے تک وفادار رہے گا اسے زندگی کا تاج ملے گا۔ لیکن یہاں اس تاج سے بھی بڑی برکت اور انعام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ اب پہلی بات جو پولس اس حوالے میں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ میں نے اس انعام کو حاصل کر لیا یا میں پورے طور سے اس مسیحی ایمان میں پورا ہو چکا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری ابھی بھی یہ کوشش ہے کہ میں دوڑتا رہوں اور اس انعام کو حاصل کر لوں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اکثر یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کو اپنا خداوند قبول کر لیتے ہیں، جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں تو بس کہانی ختم، ہم نے ہمیشہ کی زندگی پا لی۔ ایسا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ وہاں زندگی رکتی نہیں، بلکہ زندگی کے ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، یعنی ایک نیا صفحہ کھل جاتا ہے، اور ضروری ہے کہ مسیح اس سفر میں سے، اس دوڑ میں سے گزرے۔ پولس یہاں دوڑنے کی بات کیوں کرتا ہے؟ میرے عزیزو، یونان میں ایک سال میں ایک بہت بڑا مقابلہ ہوتا تھا دوڑ کا، اور یونان کے ارد گرد، اور ممکن ہے کہ دنیا کے مختلف حصوں سے یونان میں لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور وہاں پر مقابلہ منعقد کیا جاتا، اور جو دوڑنے والے ہوتے تھے وہ کوشش کرتے کہ وہ کم سے کم مختصر کپڑے پہنے اور دوڑ میں دوڑیں، اور وہ اس شرم کی پرواہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا نشان جو ہوتا تھا وہ انعام ہوتا تھا، اور وہ کوشش کرتے تھے کہ میں جیت جاؤں، اور جو جیت جاتا تھا اسے ایک خوبصورت سا تاج ملتا تھا، اور پھر اسے وہ تاج پہنا کر پورے شہر میں گھمایا جاتا اور اعلان کیا جاتا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے یہ انعام جیتا ہے۔ تو پولس ان کھیلوں سے واقف تھا، لیکن وہ جسمانی کھیلوں کی نہیں بلکہ روحانی دوڑ کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے بھی شرم کا باعث اکثر بن جاتی ہیں، ہم شرم محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ کلیسیا میں دعا کرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ انہیں شرم آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں وہ بائبل مقدس پڑھنا نہیں پسند کرتے یا ڈرتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی تو سب ان کا مذاق اڑائیں گے، اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں کلیسیا میں ہم صرف اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہم جھجکتے اور شرماتے ہیں۔ تو جب دوڑ میں دوڑنا ہے تو پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں شرمانا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں لکھا ہے ہم گنہگار ہی تھے تو یسوع مسیح ہمارے لیے موا، یعنی ہماری حالت اچھی نہیں تھی تو بھی خدا نے اپنا بیٹا بھیجا تاکہ وہ ہمارے لیے کیا ہو جائے؟ قربان ہو جائے۔ جب خدا نے اس بات کی پرواہ نہیں کی اور یسوع مسیح نے بھی اس بات کی شرم نہیں کی، تو پھر ہم کیسے ہیں جو شرماتے ہیں؟ اس کا کلام پڑھنے سے اور اس کے حضور دعا مانگنے سے۔ اور جب بھی ہمیں کچھ کہا جائے کرنے کے لیے تو ہم زیادہ تر جھجکتے اور شرماتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ کام ہمیں نہ کہا جائے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے نشان پر نظر لگانی ہے، اور جب اس پر نظر لگانی ہے تو پھر ہمیں جھجکنا نہیں ہے، پھر ہمیں گھبرانا نہیں ہے۔ اب جو دوسری بات پولس یہاں پر کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا۔ ممکن ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ بہت ساری ایسے کاموں میں شامل رہے ہوں جو خداوند کو پسند نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کو ایک ماننا
اور صرف اسی کی عبادت کرنا اور غیر معبودوں کو نہ ماننا، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ خدا کو ایک بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف بھی دل لگاتے ہیں اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اور لوگوں کو خدا سے زیادہ ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، یعنی ہماری محبت صرف اور صرف خدا کے ساتھ ہونی چاہیے، خدا ہی ہمارا خدا ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی معبود ایسا نہیں جو خدا جیسا درجہ رکھتا ہو۔ دوسری بات، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو کسی کو بھی میرا شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ بھی ہم سب کو پتہ ہے، جب ہم کسی کو خداوند جیسا درجہ دیں گے تو خداوند یہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے تو خداوند کا دن پاک ماننا، اور ہم خداوند کے دن میں کام کرتے ہیں اپنے کام۔ ہم خدا کو صرف 1-2 گھنٹے وقت دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، مسیحی عبادت صرف 1-2 گھنٹے کی نہیں ہے، بلکہ پوری مسیحی زندگی ہی عبادت ہے۔ تو اگر ہم خداوند کے دن میں جب شامل ہوتے ہیں تو عبادت کے بعد بھی ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اس دن کو کیسے پاک رکھ سکتے ہیں۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو اپنے والدین کی عزت کرنا، لیکن ہم عزت نہیں کرتے۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے تو خون نہ کرنا، چوری نہ کرنا، زنا نہ کرنا، جھوٹی گواہی نہ دینا، اور اپنے پڑوسی کی کسی بھی چیز کا لالچ۔ تو ہم سب اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے اور ہیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکموں کو توڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، پولس کہتا ہے کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں، جو کچھ ہم سے ہو گیا، اب اس پر نظر نہ لگا کے بیٹھے رہیں، بلکہ آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور خداوند کو اپنا نشان بنائیں، اپنے سارے گناہوں کے لیے خداوند سے معافی مانگیں۔ اب تیسری بات جو بائبل مقدس میں لکھی ہے وہ ہے نشان کی طرف دوڑنا اور اس انعام کو حاصل کرنا۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے گناہوں کو ترک کر کے اپنی زندگی کو دوبارہ سے جو چاہیں کہ خداوند اسے پاک کرے، تو میرے عزیزو خداوند ہمیں انعام دے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ وہ انعام جو ہے وہ زندگی کا تاج نہیں، زندگی کا تاج سب مسیحیوں کے لیے ہے، لیکن یہ انعام اس سے بھی بڑا ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے، ہم نہیں جانتے، یوحنا کے پہلے خط میں بھی لکھا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم اس وقت جب وہ آئے گا تو کیا ہوں گے یا کیسے ہوں گے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسا وہ ہے ہم بھی ویسے ہی۔ یہ وہ سب سے بڑی برکت اور یہ وہ سب سے بڑا انعام ہے جو خداوند نے ہمارے لیے رکھا ہے۔ میرے عزیزو، جب خداوند ہمیں نئی بادشاہی میں شامل کرے گا، جب خداوند ہمیں نئی یروشلم میں داخل کرے گا، جب خداوند ہمیں اپنی حضوری میں داخل کرے گا، تو ہم پھر انسان نہیں رہ جائیں گے۔ ہمارے بدن ایسے نہیں رہ جائیں گے جو بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کمزور جسم نہیں رہیں گے، ہماری خواہشیں ایسی خواہشیں نہیں رہیں گی، بلکہ ہم کس طرح کے ہو جائیں گے؟ جلالی بدن کے ساتھ یسوع مسیح جیسے ہو جائیں گے۔ اب خود تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں کہ یسوع مسیح کیسا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی برکت ہے ہمارے لیے، اور یہ مسیحوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ جب آئے گا تو وہ بھی اسی کی طرح کے ہو جائیں گے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا بن جائیں گے، بلکہ جیسا ہمارا خداوند ہے ہم بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور یاد رکھیں کہ آج سے 504 سال پہلے بھی خدا کے خادموں نے کلام کو پیش کیا اور دکھایا کہ یسوع مسیح ہمارا نشان ہے۔ تو کبھی بھی ہم اپنے نشان سے نظریں ادھر ادھر نہ کریں۔ یہ 3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان پر لازمی غور کریں۔ پہلی بات یہ دیکھیں ہمارا نشان کون ہے۔ دوسری بات، اگر ہمارا نشان مسیح ہے تو اپنی زندگی سے بری باتوں کو دور کریں۔ تیسری بات کہ ہم اس امید کے لیے خداوند خدا کے شکر گزار ہوں کہ جب وہ آئے گا تو ہم خداوند کی مانند ہوں گے، اور یہ جو تحفہ ہے، یہ جو انعام ہے، یہ تاج سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکات سے نوازے۔
آمین.